بسم الله الرحمن الرحيم محمد کے جب کہ ہم درد ہو محمد کے آپ کیوں سامرا نہیں جاتے، جب کہ ہم درد ہو محمد کے آپ کیوں سامرا نہیں جاتے، جنگ خیبر سے بھاگ آئے تھے اس لیے کربلا نہیں جب کہ ہم درد ہو محمد کے آپ کیوں نہیں جاتے، آپ کیوں سامرا نہیں جاتے، جنگ خیبر سے بھاگ آئے تھے اس لیے کربلا نہیں جاتے، اس لیے کربلا نہیں جاتے، ذہن و دل میں ہو جس کے سچائی اس کا ہر لفظ تیر ہوتا ہے، اس کا ہر لفظ تیر ہوتا ہے، وہ جہاں میں غریب کیسے ہو جس کا مولا امیر ہو۔ کیوں کر خوشی سے آج نہ اترائے کائنات، کیوں کر خوشی سے آج نہ اترائے کائنات، آتے ہیں کائنات میں مولائے کائنات۔ جہاں جہاں تشریف فرما ہے، یہ بالکل تازہ شاعری میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ کیوں کر خوشی سے آج نہ، کیوں کر خوشی سے آج نہ اترائے کائنات، کیوں خوشی سے آج نہ اترائے کائنات، آتے ہیں کائنات میں مولائے کائنات، آتے ہیں کائنات میں مولائے کائنات، اور جو کچھ بھی ہے وہ ان کے ہی قدموں کی دھول ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ان کے ہی قدموں کی دھول ہے، قدموں سے ان کے ہٹ کے کہاں جائے کائنات۔ آتے ہیں کائنات میں۔ اس سے پہلے کہ اس محفل مقاصدہ کا آغاز مکمل طریقے سے ہو، مومنین اکرام جو فرادہ نماز باہر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم صحن مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ نماز سید سجاد، عشق سید سجاد باقاعدہ طریقے سے ادا کی جا سکے، جس کی تلاوت کے شرف تک حاصل کریں گے عالی جناب مولانا قاری طاہر نجمی صاحب قبلہ جو تشریف لا چکے ہیں۔ مومنین اکرام سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش محفل پر تشریف لے آئیں۔ آئیے حضرات، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کی ہیں کہ جس نے زمین بنائی ہے،
جس نے آسمان بنایا، جس نے ستاروں کی قندیلیں لگائیں، جس نے کہکشاں کو منور کیا، جس نے چاند کو روشن کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے زمین کا فرش بچھایا، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، جس نے آدم کو پیدا کیا، جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا، جس نے موسیٰ کو پیدا کیا، جس نے ابراہیم کو پیدا کیا، جس نے اسماعیل کو پیدا کیا، جس نے داؤد کو پیدا کیا، جس نے زکریا کو پیدا کیا، جس نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور ایسا نبی پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو یہ زمین کا فرش نہ بچھاتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو یہ آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو ستاروں کی قندیلیں نہ روشن کرتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو سورج میں نور نہ پیدا کرتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو کہکشاں میں چمک نہ پیدا کرتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو ستاروں میں دمک نہ پیدا کرتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو یہ پوری کائنات نہ بناتا، یہ لہلاتے ہوئے سبززار نہ بناتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو یہ ساری کائنات نہ بناتا۔ اور ایسے نبی کو بنانے کے بعد ان کے قلب پر قرآن جیسی پاک کتاب کو نازل کیا کہ جس سے زمانے والے اہل بیت کی شکل بھی دیکھتے رہیں، محمد کی شکل بھی دیکھتے رہیں، محمد کو پہچانتے بھی رہیں اور قرآن کو جانتے بھی رہیں، قرآن کو سمجھتے بھی رہیں۔ اس لیے کہ پہلے محمد کو بھیجا، بعد میں قرآن کو بھیجا۔ اس لیے دنیا والوں یہ سمجھ لو کہ پہلے قرآن نہیں ہے، پہلے محمد ہے، پہلے محمد کو سمجھنا پڑے گا پھر قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کسی دور میں کافی نہیں ہو سکتا ہے جب تک محمد آل محمد کو نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ بھیجا ہے جو خالق نے وہ پیغام ہے قرآن، ایک آبروئے گردش ایام ہے قرآن، ایک معجزہ بانی ایمان ہے قرآن، آخر میں ملا ہے جو انعام ہے قرآن۔ پیدا ہوئی دنیا کی ہر ایک شے کو زمین سے، قرآن مگر آیا ہے یہ عرش بری سے۔ الفاظ نہیں ہو جمع ہے مفہوم کا دفتر، جیسے کسی کوزے میں سما جائے سمندر، رکھو نہ اسے صرف غلافوں میں سجا کر، سمجھو نہ یہ طاقوں کی فضیلت کے لیے ہے، نامس کا ہے قرآن یہ تلاوت کے لیے ہے، نامس کا ہے قرآن یہ تلاوت کے لیے ہے۔ اس راز سے واقف نہیں شاید یہ مسلمان، حیدر کا قصیدہ ہے یہ اللہ کا قرآن، ہر لفظ سے نکلے گا فضیلت کا ایک عنوان، وہ آئے تطہیر ہو یا سورہ رحمان، دل سے ہو تلاوت اگر آیات جلی کی تو لفظوں میں نظر آئے گی تصویر علی کی، لفظوں میں نظر آئے گی تصویر علی کی۔ اس طرف سے الگ ہٹ کے جو قرآن لیے ہیں، کچھ کام نہ آئے گا وہ سامان لیے ہیں، کاغذ کے سفینے کو یہ نادان لیے ہیں، قابو میں نہ آئے گا وہ طوفان لیے ہیں، اندھوں کو غرض کیا ہے برے اور بھلے سے، لٹکا تھا گلے میں مگر اترا نہ گلے سے۔ قرآن کو جب تک سمجھا نہ جائے گا، جب تک قرآن فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، قرآن کو جب تک قریب سے نہ پڑھا جائے گا قرآن فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آل محمد کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور آل محمد کو سمجھنے کے بعد اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا اثر مومنین پر بہت تیز ہوتا ہے۔ آئیے حضرات آل محمد سے پوری طریقے سے واقفیت رکھنے والی شخصیت علی جناب مولانا قاری طاہر نظمی صاحب، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات کی محبت کی وجہ سے مجھے یہاں ایسی محفل میں آنے کا شرف ملا، اس لیے ایک بار اور باواجہ بلند صلوات کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن